www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان کے حوالے سے یہ دوسرا درس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان آیات کے حوالے سے گزشتہ درس میں بھی بات ہو چکی ہے۔ چند مزید باتیں جو مطالعے سے اور نظر سے گزریں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بدر جلندری صاحب کی ایک کتاب ہے افضل الاخلاق، اس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک کنواں کھودا گیا جس میں 160 فٹ کی گہرائی تک گندک کا پانی تھا، اور اس کی جب مزید کھدائی کی گئی تقریباً 319 فٹ تک تو نیچے سے میٹھا پانی نکلا۔ اب اس کنویں سے دونوں قسم کے پانی نکل رہے ہیں، اوپر سے گندک والا پانی نکل رہا ہے اور نیچے سے میٹھا پانی نکل رہا ہے۔ ایک کتاب میں نظر سے گزرا کہ روس کے ایک جزیرے میں جس کا نام غالباً مکڈن کر کے ہے، وہاں ایک جھیل ہے، اس میں 3 قسم کا پانی، اوپر میٹھا پانی، نیچے کھاری پانی اور سب سے نیچے انتہائی بدبودار پانی۔ اور عجیب بات یہ کہ تینوں قسم کے پانی میں مخلوق بھی الگ قسم کی، میٹھے پانی میں صاف ستھری مچھلیاں اور کھاری پانی میں مگرمچھ وغیرہ، اور اس سے نیچے بدبودار پانی میں کیڑے مکوڑے، اور وہ پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ بہت سے حضرات نے لکھا ہے چاٹگام کے حوالے سے، چاٹگام سے برما تک 2 دریا بہتے ہیں، سینکڑوں میل طویل سفر، لیکن دونوں دریا آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک دھاری سی ہے جس کی وجہ سے یہ دریا الگ دکھائی دیتا ہے اور وہ دریا الگ دکھائی دیتا ہے۔ ایک کتاب ہے تجلیات قرآن کے چند عجائبات، اس میں لکھا ہے کہ گنگا اور جمنا ان کا جو مقام اتصال ہے
الہ آباد یوپی، وہاں سے یہ دونوں سینکڑوں میل دور تک اکٹھے چلتے ہیں، لیکن دونوں کا پانی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ گنگا کا پانی نیلگوں قسم کا ہے اور جمنا کا پانی سفید زردی مائل، اور دونوں کے درمیان کانچ جیسی ایک دیوار دکھائی دیتی ہے۔ یہ دنیا مشاہدات اور تجربات کے بعد اعتراف کر رہی ہے کہ ہاں قرآن صحیح کہتا ہے، اور قرآن نے جس نبی امی کی زبان سے ان حقائق کا اعلان کروایا تھا، اس نبی نے نہ امریکہ دیکھا تھا، نہ روس دیکھا تھا، نہ گنگا دیکھی تھی، نہ جمنا، اور نہ چٹاگام، اور نہ ارکان اور برما، بلکہ اس نبی نے تو سمندر ہی نہیں دیکھا تھا، دریا ہی نہیں دیکھے۔ اللہ اپنے اس نبی کی زبان سے ان حقائق کا اعلان کرواتا ہے، اور دنیا آج ان حقائق کی مشاہدات اور تجربات کے بعد تصدیق کرتی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لولو حقیقت میں ایک حیوان ہوتا ہے، ایک جاندار جو سیپی میں ہوتا ہے اور ایک طویل عمل سے گزر کر موتی بن جاتا ہے۔ کتابوں میں وہ طویل عمل بھی لکھا ہوا ہے کہ کس عمل سے گزرتا ہے اور پھر یہ موتی بنتا ہے۔ اس طرح مرجان یہ بھی ایک حیوان، ایک جاندار کیڑا، بعض اوقات درخت کی بھی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جب یہ حیوان مر جاتا ہے تو مونگا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ تو حیوان کو، ایک کیڑے کو قیمتی موتی بنا دے۔ اللہ ہم تو تیرے نبی کے نام لینے والے ہیں، اللہ ہمیں انسان بنا دے، اللہ ہمیں پکے سچے مسلمان بنا دے، اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے۔ اللہ تو اس بات پر قادر کہ پتھروں میں موتیوں والی شان پیدا کر دے۔ اللہ ہم انسانوں کے اندر انسانیت پیدا فرما دے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر تک اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک لاکھوں ٹن سامان لے کر جا رہے ہیں۔ ایک ایک جہاز، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 5 لاکھ ٹن تک سامان لے کر جا رہا ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور کھانے پینے کا سامان۔ کل بھی نقل و حمل کا بڑا ذریعہ یہ جہاز تھے، اور آج کی ترقی یافتہ دنیا میں بھی نقل و حمل کا بڑا ذریعہ یہی بحری جہاز ہیں۔ اور قرآن مسلمان کو اشارے کر رہا ہے، سمندروں پر حکمرانی کے اشارے کر رہا ہے، سمندروں میں جہاز رانی کی طرف اشارے کر رہا ہے، لیکن مسلمان ان اشاروں کو نہیں سمجھتا۔ اللہ کی شان دیکھیے، دنیا کا جغرافیہ دیکھیے، تو دنیا کے جہاں بہترین ساحل ہیں وہاں مسلمان آباد ہیں۔ سمندروں کے بہترین درے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، لیکن ان سے فائدہ مسلمان نہیں کافر اٹھا رہے ہیں۔
समुद्रों पर मुसलमानों की नहीं काफरों की हुक्मरानी है। वो दर्रे वो साहिल मुसलमानों के कब्जे में, वहाँ मुसलमान ममालिक आबाद, लेकिन वहीं पर काफरों के जहाज, जंगी जहाज आते हैं और खुद मुसलमानों पर बमबारी करते हैं। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल आलाम, और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। लोगों सोचो, वो कौन है जिसने कुरान की तालीम दी, वो कौन है जिसने इंसान की तख्लीक की, वो कौन है जिसने इंसान को कुव्वते गोयाई अता की, वो कौन है जिसने सूरज और चांद को अपने मदार का मुकर्रर और पाबंद कर रखा है, वो कौन है कि आसमानों को सितारे और ज़मीन के दरख्त उसके सामने सजदा रेज हैं, वो कौन है जिसने आसमानों को बुलंदी अता की, और वो कौन है जिसने मीज़ान उतारी और अदलो इंसाफ का हुक्म दिया, और वो कौन है जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, और वो कौन है जिसने फलों और फूलों की रंगारंग दुनिया आबाद फरमाई, और वो कौन है जिसने इंसानों के लिए अनाज और हैवानों के लिए भूसा पैदा किया, और वो कौन है कि मशरक और मगरिब में उसी की रबूबियत है, उसी की हुकूमत और उसी की सल्तनत है, और वो कौन है जिसने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते नहीं हैं, और वो कौन है जो इन दरियाओं से मोती और मूंगे निकालता है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो लोगों तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फान, जमीन पर जो कुछ भी है सब फानी है, सब फना होने वाला। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और तेरे रब की अजमत और इज्जत वाली जात बाकी रहने वाली है। पूरे आलम में हरकत हो रही है, दरख्त लहलहा रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, हैवान चल फिर रहे हैं, कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, इंसान उछल कूद रहा है, लेकिन एक वक्त तक, हमेशा के लिए नहीं। ये सब फानी है। एक वक्त आएगा जब कायनात में सन्नाटा छा जाएगा, खामोशी होगी, कोई आवाज, कोई शोर शराबा नहीं, सुकून होगा, कहीं हरकत नहीं, न जमीन में, न आसमान में, न जमान में, न मकान में। न सूरज तुलू होगा, न गुरूब होगा, न चांद की चांदनी होगी, न सितारों की चमक होगी, न अनादिल की चहचहाहट होगी। हर तरफ एक सन्नाटा, हर एक को फना, हर एक को मौत। मौत हर किसी को आएगी, चाहे आलिम हो या जाहिल, अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, नेक हो या बद, ज़हीन हो या गबी, इंसान हो या हैवान, हर चीज को मौत। फरिश्तों को मौत, जिन्नात को मौत। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, एक जात बाकी रह जाएगी, वो अजमत और इज्जत वाली जात। मुस्नद अबू युअला मूसली की एक तवील रवायत में है, जब मलकुल मौत सबको मौत दे देंगे, अल्लाह पूछेंगे कौन कौन बाकी है, और अल्लाह तो जानते हैं। अल्लाह मालूमात हासिल करने के लिए नहीं पूछेंगे, अल्लाह पूछेंगे और अल्लाह के नबी बता रहे हमें समझाने के लिए, ताकि अपनी फना हमें याद रहे। अल्लाह पूछेंगे कौन कौन बाकी है। मलकुल मौत अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन, सबको मौत आ गई, अब तो सिर्फ अर्श को उठाने वाले फरिश्ते रह गए, और जिब्राईल रह गए, और मीकाईल रह गए। अल्लाह फरमाएंगे जाओ जिब्राईल और मीकाईल को भी मौत दे दो। मलकुल मौत ताज्जुब से पूछेंगे अल्लाह जिब्राईल को भी
میکائیل کو بھی، وہ جبرائیل جسے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام کی زیارت کا شرف عطا کیا، اور جس جبرائیل کو ان میں سے بہت سے انبیاء سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اوروں کو چھوڑیے، خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل نے قرآن کا دور کیا، اور حضور جبرائیل کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جبرائیل سے کہہ بھی دیا ایک دفعہ، جبرائیل زیادہ آیا کرو، بار بار آیا کرو، مجھے تمہارے آنے سے تسلی ہوتی ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں خود نہیں آتا، مجھے بھیجا جاتا ہے تو آتا ہوں، وہ اجازت نہ دے تو میں آ نہیں سکتا۔ وہ جبرائیل جس کو اللہ نے اتنی قوت عطا کی کہ بستیوں اور شہروں کو ایک پر اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گیا اور اٹھا کر پٹخ دیا اور تباہ و برباد کر دیا، وہ جبرائیل امین جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ عرش والے کے پاس قوت والا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے۔ اللہ نے خود جبرائیل کی تعریف کی، اس لیے ملک الموت کو تعجب ہوا، یا اللہ جبرائیل کو بھی، میکائیل کو بھی؟ اللہ فرمائیں گے ہاں یہ بھی مخلوق ہیں، اور ساری مخلوق کو موت آ کر رہے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ان کو بھی موت دے دو۔ پھر اللہ پوچھیں گے اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے الہ العالمین اب تو صرف عرش کو اٹھانے والے فرشتے رہ گئے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ ان کو بھی موت دے دو، میرا عرش ان کے اٹھائے جانے کا محتاج نہیں ہے، میں ان کا محتاج نہیں۔ یہ تو اللہ نے سعادت عطا کر رکھی، کسی کو کسی کام میں لگا رکھا اور کسی کو کس کام میں لگا رکھا۔ لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ محتاج ہے۔ اور لوگوں سچ کہتا ہوں، اللہ نے ہماری گندی زبان کو قرآن کے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اور سنانے کے لیے، اور ہمارے کانوں کو سننے کے لیے اور ہمارے دلوں کو قبول کرنے کے لیے قبول فرما لیا، تو اس لیے نہیں کہ اللہ محتاج ہے، اس لیے کہ اللہ ہم خاک کے ذروں کو اٹھانا چاہتا ہے، اللہ ہم حیوانوں کو انسان بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں سعادت عطا کرنا چاہتا ہے، وگرنہ اللہ تو محتاج نہیں۔ اللہ کہیں گے میرا عرش ان کے اٹھائے جانے کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر یہ میرا عرش نہیں اٹھائیں گے تو پھر میرا عرش گر جائے گا، ایسا نہیں کہ بندوں کے اعمال کرامن کاتبین نہیں لکھیں گے تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، نہیں، اللہ نے تو یہ ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں سعادتیں عطا کرنے کے لیے، مقامات عطا کرنے کے لیے۔ جاؤ ملک الموت ان کو بھی موت دے دو، پھر حاضر ہوں گے۔ اب کون باقی ہے پوچھا جائے گا، عرض کریں گے ملک الموت اے اللہ اب تو آپ باقی ہیں، آپ حی لا یموت ہیں، آپ پر تو کبھی موت نہیں آئے گی اور میں باقی ہوں۔ اللہ کہیں گے ملک الموت تو نے کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو موت دی اور ان کو موت کا مزہ چکھایا، آج تم خود بھی موت کا مزہ چکھو، تمہیں بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی ذی روح اور جاندار موت سے نہیں بچے گا، تم بھی چکھو موت کا مزہ۔ ملک الموت کو بھی موت آ گئی، اور اب تو کائنات میں خاموشی اور سناٹا اور سکون، کوئی حرکت نہیں، کوئی آواز نہیں، اور اللہ سوال کرتے ہیں لمن الملک اليوم، آج بتلاؤ کس کی بادشاہی ہے، کس کی سلطنت ہے؟ اور زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، کمزوروں پر ستم ڈھانے والوں، فرعون اور قارون کی جانشینی کا حق ادا کرنے والوں، آنا ولا غیری کے نعرے لگانے والوں،
اپنی کرسی، اپنے اقتدار کو مضبوط سمجھنے والوں، اپنے محلات، اپنی دولت، اپنے کاروبار، اپنی فیکٹری اور اپنے کارخانے پر اور اپنی ملکیت پر ناز کرنے والوں، بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون ہے حقیقی بادشاہ؟ میں نے تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں ملکیت دے دی، اقتدار دے دیا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، منصب دے دیا، اور وہ یوں سمجھ بیٹھا کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ بتاؤ کس کا ہے اقتدار؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک قہار اللہ کے لیے ملکیت ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ انسان تجھے دھوکا ہوا تھا اور آج دھوکا اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی عظمت اور عزت والی ذات باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب کا باقی رہنا اور رب کی ذات اور رب کی صفات اور رب کی شان اور رب کا اقتدار، یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ساری نعمتوں کا سرچشمہ تو رب ہی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں جو بھی ہیں، چاہے وہ آسمانوں میں ہیں یا زمینوں میں ہیں، سب اسی سے مانگنے والے، ہر کوئی اسی سے مانگ رہا، فرشتے بھی اسی سے مانگتے ہیں، انبیاء بھی اسی سے، اولیاء بھی اسی سے، محدثین بھی اسی سے، کتب ابدال بھی اسی سے، انسان بھی اسی سے، اور حیوان بھی اسی سے، درندے بھی اسی سے، اور پرندے بھی اسی سے، نباتات بھی اسی سے، اور جمادات بھی اسی سے، سب اسی سے مانگ رہے۔ سمندر میں رہنے والی لاکھوں قسم کی مخلوق اللہ سے مانگ رہی، زمین کی تاریکیوں میں بسنے والی ہزاروں قسم کی مخلوق اللہ سے مانگ رہی، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اللہ سے مانگ رہے، ہر کوئی اللہ سے مانگ رہا، کوئی زبان حال سے مانگ رہا ہے اور کوئی زبان قال سے مانگ رہا ہے، لیکن سب اس سے مانگتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور خود معطل ہو کر گوشہ نشین ہو گیا، ایک کونے میں بیٹھ گیا، نہیں، اس کائنات کے نظام کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو عزت، کسی کو ذلت، کسی کو غنی بنا دیتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو عطا کر دیتا ہے، کسی کو منع کر دیتا ہے، کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی کو سزا دے دیتا ہے، کسی کو اٹھا دیتا ہے، کسی کو جھکا دیتا ہے۔ کائنات کے نظام کو وہ چلا رہا ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم تو ہر دن اس کی نئی نئی نعمتیں دیکھتے ہو، ہر روز سورج کا نکلنا ایک نئی نعمت ہے، ہر روز دن کا آنا ایک نئی نعمت ہے، ہر روز ہوا کا چلنا ایک نئی نعمت ہے، ہر روز آسمان کا سایہ ایک نئی نعمت ہے، ہر روز رات کا آنا یہ ایک نئی نعمت ہے، ہر روز زندگی کا ملنا ایک نئی نعمت ہے، ہر روز روٹی کے چند لقموں کا ملنا ایک نئی نعمت ہے، ہر روز پانی کے چند گھونٹ مل جانا یہ ایک نئی نعمت ہے۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑا لیا، ہم نے کوئی لکھوا تو نہیں لیا، اللہ کو مجبور تو نہیں کر دیا، اللہ نے معاہدہ تو نہیں کیا تھا کہ میں مجبور ہوں تم مجھ سے زبردستی لے سکتے ہو، نہیں، ہر روز یہ نئی نعمت ملتی ہے، نئی زندگی ملتی ہے۔ اسی لیے تو ہم اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی
احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ہمارے آقا نے سکھایا نیند سے اٹھو تو یوں کہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہم کو اٹھا دیا اور بالآخر اسی کی طرف جانا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا اور سنا، اور آپ نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا، سوئے تو سوتے رہ گئے، رات کو کمرہ بند کر کے سوئے تھے، صبح بچے اٹھاتے رہ گئے، لیکن پتہ چلا کہ وہ نیند تو موت میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سونے والوں کی روحیں اور ان کے نفس اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر کہ جن کی زندگی باقی ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور جن کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے انہیں نہیں چھوڑتا۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ابھی اللہ کی دو صفتیں گزری، ذوالجلال والاکرام، وہ عظمت والا بھی اور وہ عزت والا بھی۔ اس کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور یہ دعا یاد کرنے کی ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزو فی الدعاء یا ذا الجلال والاکرام، اپنی دعاؤں میں یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، ہمیشہ دعا میں یہ کہا کرو یا ذا الجلال والاکرام۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا ذا الجلال والاکرام، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قد استجیب لک، تیری دعا قبول ہو گئی۔ ایک معصور اور مسنون دعا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت برحمتک نستغیث، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتے ہیں، اصلح لنا شأننا کلا، ہمارے سارے حال کو درست فرما دے، ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر دینا، ولا الی احد من خلقک، اور اپنی مخلوق میں سے بھی کسی کے حوالے نہ کر دینا، اپنے قبضے میں رکھنا، تو ہی ہماری حفاظت فرمانا، شر سے بھی، شیطان سے بھی، دشمن سے بھی اور بدی سے بھی۔ اللہ فرماتے سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جنوں اور انسانوں ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ جو فرمایا تو یہ انسانی محاورے کے مطابق، وگرنہ اللہ تو ایسے مشغول نہیں کہ کسی اور کام کی طرف توجہ نہ دے سکیں۔ اللہ لاکھوں کام بیک وقت کر رہے، لاکھوں جہانوں کو پال رہے، اربوں خربوں مخلوق کو روزی دے رہے، ان کی دعائیں سن رہے، ان کا رزق، ان کا ذکر سن رہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کو مصروف نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے انسانی محاورے کے مطابق فرمایا اے لوگو، اے جنوں اور انسانوں، ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے اور تم سے نمٹیں گے، پورا پورا عدل کریں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں ثقلان، ثقلان، آپ جانتے ثقیل بھاری چیز کو کہتے ہیں۔ بعض نے یوں کہا کہ مطلب یہ ہے اے زمین پر بوجھ بن جانے والوں، ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، ہم تم سے نمٹیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آگے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، جنوں کا ذکر پہلے کیا، انسانوں کا ذکر بعد میں کیا۔ عام طور پر لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جن بڑی طاقتور مخلوق ہے، ادھر سے ادھر بھاگ سکتے ہیں اور بھاری سامان اٹھا سکتے ہیں،
पलक झपकते ही मीलों का सफर कर सकते हैं। और यहां चूंकि चैलेंज देना था, भागने का, इसलिए अल्लाह ने पहले जिन्नों का जिक्र किया। और दूसरी जगह जहां चैलेंज देना था, कुरान की मिसाल लाने का, वहां इंसानों का जिक्र पहले किया और जिन्नों का जिक्र बाद में किया, इसलिए कि इंसानों को ज्यादा नाज है अपनी फसाहत व बलागत पर। फरमाया कुल इनिज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरआन ला यातून बिमिस्लि। इंसान और जिन जमा हो जाएं, इत्तिफाक कर लें कि हम कुरान की मिसल लाएं तो नहीं ला सकते, लेकिन यहां जिन्नों का जिक्र पहले। और फरमाया या मअशरल जिन्नी वल इंसी, ए जिन्नों और इंसानों की जमात, इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, अगर तुम आसमानों और जमीन के अतराफ से भाग सकते हो तो भाग जाओ, निकल भागो। ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, तुम नहीं भाग सकते कुव्वत व ताकत के बगैर। और अल्लाह के मुकाबले में तुम्हें कुव्वत व ताकत है नहीं, हासिल ही नहीं, कैसे भागोगे और कहां भागोगे? जहां जाओगे वहां खुदाई उसी की, मशरिक में भी उसी की, मगरिब में भी उसी की, शिमाल में भी उसी की, जुनूब में भी उसी की, बर में भी उसी की, बहर में भी उसी की, फिजा में भी उसी की, आसमानों से ऊपर भी उसी की और जमीनों से नीचे भी उसी की, दुनिया में भी उसी की खुदाई और आखिरत में भी उसी की खुदाई। और आखिरत में तो काफिर भी मान लेगा कि वाकई खुदाई सिर्फ अल्लाह की है। ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, तुम कुव्वत व ताकत के बगैर नहीं भाग सकते। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। हिसाब के बाद मुजरमों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा और उन पर आग और धुएं का अजाब छोड़ दिया जाएगा। शुवाज खालिस आग जिसमें धुआं नहीं, नुहास खालिस धुआं जिसमें आग नहीं। फरमाया कि इन दोनों को तुम पर छोड़ दिया जाएगा और तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकोगे। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, जब आसमान फट जाएगा और वो चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा, आसमान की नीली छत चमड़े की तरह सुर्ख दिखाई देगी। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? फयौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुम वला जान, तो उस दिन किसी इंसान और जिन से गुनाह के बारे में पूछने की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह पूछने का मोहताज नहीं, अल्लाह के तो इल्म में सब कुछ। फिर फरिश्तों ने रजिस्टरों में एक एक अमल, एक एक कौल, एक एक हरकत, एक एक मुआमला लिखा हुआ। तो अल्लाह को मालूमात हासिल करने के लिए बंदे से पूछने की जरूरत नहीं। फिर अल्लाह चाहेगा तो इंसान के आज़ा को जबान दे देगा, हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, ये आज़ा बोलेंगे, हाँ ऐ अल्लाह हमने ये गुनाह किए थे। ये झूठ बोल रहा है और कहेगा हाय मैं तो तुम्हारे लिए झूठ बोल रहा था और तुम ही मेरे खिलाफ गवाह बन गए। अल्लाह कहते हैं अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, मुंहों पर जबानों पर मोहर लगा देंगे और हाथों को और पैरों को जबान दे देंगे। तो अल्लाह को पूछने की जरूरत नहीं कि क्या किया, असल तो पूछा जाएगा कि क्यों किया। अरे क्यों किया? मैं तुम्हारा मालिक था, मैं तुम्हारा खालिक, मैं तुम्हारा राजिक,
میرا ہی کھاتے رہے اور میری ہی نافرمانی کرتے رہے. کیوں کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. عجیب خوفناک منظر بیان کیا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ قرآن مناظر بیان کرتا ہے، عجیب و غریب انداز میں مناظر، پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیتا ہے. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا وہاں مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ منظر ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ہے جہنم جسے مجرم جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. یہ ہے، یہ تمہارے سامنے ہے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. جہنم اور کھولتے پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے. سورۃ الحج میں فرمایا فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، کافروں کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. پانی ڈالا گیا سر پر. یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، لیکن اس گرم پانی کی شدت حرارت کی وجہ سے پیٹ سے انتڑیاں بہہ کر نکل جائیں گی اور چمڑا گل جائے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب گھٹن کی وجہ سے وہاں سے باہر نکلنا چاہیں گے دھکے دے کر دوبارہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلنے کا عذاب چکھو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ارے میرے بندو، میں نے قیامت کے دن کو، جہنم کی سزاؤں کو اور مجرموں کے انجام کو آج دنیا ہی میں وضاحت سے بیان کر دیا. تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. دیانت سرسوتی، ہندوؤں کا مشہور لیڈر، اس نے قرآن کریم پر بہت سارے اعتراضات کیے. ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا، کہنے لگا اے مسلمانوں، تم سورہ رحمان کو عروس القرآن کہتے ہو، یہ قرآن کی زینت ہے. تمہارے خیال میں یہ فصاحت و بلاغت کی بلندیوں پر ہے سورۃ رحمان. لیکن اس سورہ رحمان کا حال یہ ہے کہ اللہ نے ایک طرف کھانے پینے کی نعمتیں ذکر فرمائیں تو پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن دوسری طرف اللہ نے آگ کے شعلوں کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، کھولتے ہوئے پانی کا ذکر کیا، مجرموں کو پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے گھسیٹنے کا ذکر کیا، اور پھر پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ آگ کے شعلے اور یہ جہنم اور یہ گھسیٹا جانا، یہ کون سی نعمت ہے؟ تو اسے جواب دیا گیا کہ مصیبت اور پریشانی کے آنے سے پہلے اگر ہمیں کوئی اس مصیبت کے بارے میں، حادثے کے بارے میں بتا دے تو وہ ہمارا بہت بڑا منعم اور بہت بڑا محسن ہے. اور اللہ سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے جس نے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بچانے کے لیے اس عارضی زندگی ہی میں بتا دیا کہ وہاں مجرموں کے ساتھ کیا ہوگا. میرے اللہ کو حق ہے کہ یہ بیان کرنے کے بعد ہم سے سوال کرے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ارے لوگو، میں تمہیں آخرت کے مناظر آج دنیا میں دکھا رہا ہوں اور مجرموں کا انجام یہی سمجھا رہا ہوں.
تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ بھی جان لیجئے کہ عربی زبان میں آلہ کا لفظ یہ دلائل کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ عجائب کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ قدرت کی نشانیوں کے معنی میں بھی آتا ہے، یوں معنی بھی کیا جا سکتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانی جھٹلاؤ گے، کون کون سی دلیل جھٹلاؤ گے، کون کون سی آیت جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اہل دوزخ کے بعد اللہ نے اہل جنت کا ذکر کیا۔ اللہ صرف ڈراتا نہیں، اللہ بشارتیں بھی سناتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈر سن کر میرا بندہ میری رحمت سے مایوس ہی ہو جائے، ایسا نہیں کرتا اللہ۔ اللہ جنت کے بعد جہنم کے بعد جنت کا ذکر کرتا ہے، کافروں کے بعد ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی سزا کے بعد اپنی مغفرت کا ذکر کرتا ہے، اور توبہ کے دروازے کھلے رکھنے کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں پر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اپنے رب کے سامنے جو لوگ پیش ہونے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو باغ ہیں۔ جو بندے اپنے رب کے سامنے پیشی سے ڈرتے ہیں، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، زندگی کے لمحے لمحے کا حساب، اور دولت کی پائی پائی کا حساب، اور اولاد کا حساب، اور قدموں کا حساب دینا پڑے گا۔ جو ڈرتے ہیں رب کے سامنے پیش ہونے سے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دو باغ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو باغ ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے سوال کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اگرچہ انہوں نے زنا بھی کیے ہوں اور چوریاں بھی کی ہوں، پھر بھی اگر وہ اللہ سے ڈر گئے تو ان کے لیے دو باغ۔ حضور نے پھر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پھر سوال کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اگرچہ وہ بدکار ہوں، مجرم ہوں، اور پھر اللہ سے ڈر گئے ہوں تو ان کے لیے بھی دو باغ ہیں۔ حضور نے پھر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تیسری دفعہ حضرت ابو درداء نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي دَرْدَا، اگرچہ ابو درداء کی ناک مٹی میں آلودہ ہو جائے، اللہ تو پھر بھی اپنے سے ڈرنے والوں کو دو باغ عطا کرے گا۔ ابو درداء تو کون ہے؟ میرے رب کی رحمت کو روکنے والا، جو رب سے ڈر گیا، اس کے لیے اللہ نے دو باغوں کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری جگہ سورہ نازعات میں آپ سن چکے، فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات پر چلنے سے روک لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں تو توبہ پر یقین رکھنے والا گناہگار انسان ہوں، اس لیے میں تو یوں ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ یہاں توبہ کرنے والوں سے وعدہ کر رہے ہیں، ارے تو کتنا ہی گناہگار سہی، تو چور سہی، تو ڈاکو سہی، تو لٹیرا سہی، اور تو شرابی سہی، تو جواری سہی، اور تو بے نماز سہی، تو نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، لیکن اگر تو اپنے رب سے ڈر گیا، رو پڑا، توبہ کر لی، مجھے راضی کر لیا، تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تجھے دو باغ عطا کر دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک نہیں دو باغ عطا کر دوں گا۔ ذواتا افنان، وہ باغ کیسے ہیں؟ دونوں نہایت کثیر شاخوں والے ہوں گے۔ پھر فرمایا، وہ پہلے تو آیت گزر چکی، جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذواتا افنان، دونوں نہایت کثیر شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
فیہما عینان تجریان، ان دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چشمے کا نام تسنیم، اللہ نے فرمایا کہ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اور دوسرے چشمے کا نام سلسبیل، سورہ دہر میں فرمایا عَيْنًا تُسَمَّى فِيهَا سلسبیلا، سلسبیل دو چشمے جاری۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، وہ ٹیک لگائے ہوئے ایسے بچھونے پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر استبرق کے ہوں گے، ریشم کے۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کے پھل ان کے سروں پر لٹک رہے ہوں گے تاکہ میرے بندے کو چلنا بھی نہ پڑے، توڑنے کی تکلیف بھی نہ کرنی پڑے۔ ارادہ کیا فلاں پھل کھاؤں، وہی پھل جھک کر اس کے قریب آ گیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا، ارے خدا، ارے خدا رب العالمین احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ پوچھے تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے میرے بندے۔ دنیا میں تو یہ دیکھتا تھا کہ خدا کیا چاہتا ہے، آج آخرت میں اللہ یہ دیکھوں گا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو خواہش ہوگی پوری کی جائے گی۔ دان سروں پر جھکے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں عورتیں ہیں نیچی نظر والی۔ اللہ جنت کی حوروں کی تعریف فرما رہے ہیں، وہ کیسی ہوں گی؟ نیچی نظر والی۔ ارے میری ماں، ارے میری بہن، میری بیٹی، دنیا میں بھی اللہ کا حکم تیرے لیے یہی ہے کہ نظریں جھکا کر رکھ، اور صرف عورت کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی حکم ہے نظریں جھکا کر رکھو۔ نظریں جھکاؤ گے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا، عبادت کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ ان میں عورتیں ہیں نیچی نظر والی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ اللہ نہیں چاہتا میں اپنے بندے کو ایسی حور عطا کروں جو پہلے کسی کے تصرف میں آ چکی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مونگے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سب کچھ تو انسان کی سوچ کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے، وگرنہ جنت کی حقیقت اور جنت کی نعمتوں کی حقیقت اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان سمجھ نہیں سکتا۔ وہ تو پردہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا، یاقوت و مرجان کی طرح ان کی حوریں، اور وہ خود کیسے ہوں گے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورت القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ واللتی تلیہا علی ضوء کوکب دری فی السماء، اور جو ان کے بعد ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے۔ لکل امرئ منہم زوجتان اثنتان، ان میں سے ہر ایک کو دو دو بیویاں، جن کی
پنڈلیوں کا مغز ان کے گوشت کے ورے سے نظر آئے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ قربان، تیرے کلام پر قربان، اور تیرے انعام پر قربان، اور تیرے احسان پر قربان، اور تیری شان پر قربان، اور بندہ نوازی پر قربان. اللہ کیا کہہ رہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی ہی تو ہوتا ہے. اللہ، یہ جو نیکی جس کو اللہ کہہ رہے، اس نیکی کی توفیق بھی اسی نے دی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سر بھی اسی نے دیا، سر میں اپنے سامنے جھکانے کا جذبہ بھی اسی نے دیا، دل میں تڑپ بھی اسی نے پیدا کی، جھکایا بھی اسی نے، اور بدلہ بھی وہی عطا کر رہا ہے. اور کہہ رہا ہے یہ میں نیکی، تمہاری نیکی کا بدلہ نیکی دے رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی اور پھر پوچھا هل تدرون ما قال ربکم. جانتے ہو تمہارا رب کیا کہہ رہے؟ ہم نے عرض کیا جو صحابہ کی عادت تھی، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ہم کیا جانیں. فرمایا اللہ کہہ رہے هل جزاء من انعمت علیہ بالتوحید الا الجنہ. جسے میں نے توحید اور ایمان کی نعمت عطا کی، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. ایمان کی نعمت بھی اسی نے عطا کی اور جنت کا بدلہ بھی وہی دے رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. ان اعلیٰ جنتوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انشاءاللہ سورہ رحمان کے بعد آپ سورہ واقعہ کا درس سنیں گے، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے. پہلے مقربون، اور دوسرے سابقون، اور اصحاب یمین، اور تیسرے نمبر پر اصحاب شمال. اے اللہ ہمیں اصحاب شمال میں سے نہ بنانا، بائیں ہاتھ والوں میں سے. تو مقربون اعلیٰ درجوں میں، اور ان سے کم اصحاب یمین ان جنتوں میں. تو اللہ اب ان جنتوں کا ذکر فرما رہے، فرمایا کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. ان کے علاوہ 2 باغ اور ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَّتَانِ. دونوں گہرے سبز باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہیں جو جوش مار رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. ان میں میوے ہیں اور کھجوریں اور انار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ اللہ نے صرف کھجوروں کا ذکر کر دیا، اناروں کا ذکر کر دیا، اور نعمتوں کا اور پھلوں کا ذکر نہیں کیا. اگر اللہ دنیا کے سارے پھلوں کا ذکر کر دیتا تو قرآن تو انہی کے ذکر سے بھر جاتا. اللہ نے تو صرف ان پھلوں کا ذکر کیا جن سے عرب آشنا تھے، اور باقی کو مخفی رکھا. فیہما فاکہہ. اس میں میوے ہوں گے. کتنے ہوں گے، کتنی قسم کے ہوں گے، کس کس نام کے ہوں گے، سب بیان نہیں کرتا، وہاں جاؤ گے تو دیکھ لینا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. اور ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام. وہ ایسی حوریں جو خیموں میں رہنے والی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. انہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا، نہ جن نے ہاتھ لگایا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی
कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। मुत्तकीन अला रफरफिन खुजरिम व अबकरियिन हिसान, वो टेक लगाए बैठे होंगे सबज चांदनियों और खूबसूरत कालीनों पर। तभी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह ने सूरह रहमान में 31 बार फरमाया फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सबसे पहले मखलूक के अजायबात जिक्र किए तो 8 बार फरमाया फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर जहन्नम का जिक्र किया तो 7 बार फरमाया फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जहन्नम के दरवाजे भी 7 हैं। फिर आला जन्नतों का जिक्र किया तो 8 बार फरमाया फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर उससे कमतर जन्नतों का जिक्र किया तो फिर 8 बार फरमाया फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अहले इल्म कहते हैं इसमें नुक्ता यह है कि अल्लाह बताना चाहते हैं मेरे बंदे मेरी उन 8 चीजों पर ईमान रखोगे और मेरी कुदरत पर ईमान रखोगे। कुरान की तालीम उसने दी, मखलूक को उसने पैदा किया, कुव्वते गोयाई उसने अता की, सूरज चांद सितारों और दरख्तों का निजाम उसके पास, और जमीन को उसने बिछाया और चारा उसने उगाया, अनाज उसने दिया, फल और फूल उसने अता किए। मशरक व मगरिब का रब वो है और दरियाओं को चलाने वाला वो है। अगर इन सारी चीजों पर ईमान रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दूंगा और दोनों किस्म की जन्नतों के 8 दरवाजे खोल दूंगा। फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, बड़ा बरकत नाम है तेरे रब का जो अजमत और इज्जत वाला है। सूरत का आगाज किया था अर्रहमान से और अब अल्लाह इख्तिताम फरमा रहे इस बात पर कि अल्लाह कह रहे कि इस सूरत का आगाज जिस नाम से किया गया वो नाम बड़ा बाबरकत है। अर्रहमान का नाम बड़ा बाबरकत, और ये सारी नेमतें तुम्हें इसीलिए मिली कि वो रहमान है। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, बड़ा बाबरकत नाम है तेरे रब का जो अजमत और इज्जत वाला है। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सूरह रहमान की एक एक आयत अपने सीने में उतारने की और फिर अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह रहमान, जैसा कि आप हजरात जानते हैं, हमारे बाद साथियों को इसके दरस का बहुत अरसे से इंतज़ार था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका दरस तकमील तक पहुंचा और हमारे साथियों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। उन्होंने सूरह रहमान को आपके सामने लाने का ख़ास इंतज़ाम किया है। जैसे अस्माए हुस्ना के लिए बक्स तैयार किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह का खूबसूरत बक्स वो सूरह रहमान के लिए तैयार कर रहे हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको अगली दफ़ा ये बक्स की सूरत में सूरह रहमान वो मिल जाएगी। आपसे दरख्वास्त है खुद भी ख़रीदें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ, सुने, बार बार सुनाएं। शायद सूरह रहमान सुनकर किसी को पूरा कुरान सुनने की तौफीक हो जाए। ये एक दुखी माँ ने लिखा है, मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए, बहुत नाफरमान है, माँ के साथ बदतमीज़ी करता है, गाली गलोच करता है, अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि माँ के ऊपर हाथ भी उठाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह उसको हिदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह बहुत गुनाह कर लिए, अल्लाह हो गए, अल्लाह आमदन हो गए, खताअन हो गए, निसियानन हो गए। अल्लाह अब हम शर्मिंदा हैं, अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह तू तव्वाब है तो हमारी तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह तू गफ़्फ़ार है, मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह तू रहमान और रहीम है, अल्लाह रहम फरमा दे।
اللہ تو ستار ہے، اللہ پردہ ڈال دے، اللہ دنیا میں بھی پردہ ڈال دے، آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے والدین کے سامنے، ہمارے رشتہ داروں کے سامنے، ہمارے تعلق والوں کے سامنے، اور اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا۔ اللہ پردہ ڈال دینا، اللہ اپنی رحمت کا پردہ ڈال دینا۔ اللہ جیسے تو نے دنیا میں پردہ ڈال رکھا ہے، اللہ آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ اللہ ہم سب محتاج ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، کنگلے ہیں، مسکین ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، تو ہماری ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ اللہ ہم سب بیمار ہیں، جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا، اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے۔ ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جیلوں میں جو قید ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو ناحق قید ہیں اللہ ان کو آزادی اور رہائی نصیب فرما دے۔ اللہ پوری دنیا میں مجاہدین اسلام جو ظالموں کی جیلوں میں گرفتار ہیں، قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، اللہ ان کو آزادی نصیب فرما دے۔ اللہ کرم فرما، اللہ بڑا مشکل دور ہے، اللہ ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ایمان کے بغیر دنیا سے ہم کو نہ لے جانا۔ اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، یا ذل جلال والاکرام، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیری عظمت کا واسطہ، اللہ ہمیں ایمان کے بغیر دنیا سے نہ لے جانا۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری نسل در نسل کو اللہ ایمان کے بغیر دنیا سے نہ لے جانا۔ اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، محبت نصیب فرما دے، عظمت نصیب فرما دے، حلاوت نصیب فرما دے، نور نصیب فرما دے۔ اللہ قرآن کا نور عطا کر دے، اللہ قرآن کا نور عطا کر دے۔ ہماری آنکھوں میں، ہماری زبانوں میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے لہو میں، ہمارے رگ و ریشہ میں اللہ قرآن کا نور پیدا فرما دے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ ایسا بنا دے کہ قرآن کے بغیر چین نہ آئے۔ اللہ ہم بے قرار ہو جائے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اللہ کچھ ایسا بنا دے قرآن کے بغیر ہم تڑپے، اللہ ہمیں چین نہ آئے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے۔ اللہ بیماریوں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ اللہ ہماری زبانوں کو، ہمارے دماغوں کو، دلوں کو، اللہ ہمارے قلم کو، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قرآن کی خدمت و اشاعت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ جو ساتھی اس میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ یہ جو ناقص سی کوشش ہے درس قرآن و حدیث کے نام سے، اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اللہ اس میں اخلاص نصیب فرما دے۔ اللہ دکھاوے سے بچا لینا، اللہ ریا سے بچا لینا، اللہ اخلاص نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں مخلصین میں سے بنا دے۔ اللہ ہم پر کرم فرما، ہماری اولادوں پر رحم فرما، ہدایت دے دے۔ اللہ آج کی بگڑی ہوئی نسل کو ہدایت دے دے۔ اللہ والدین کے نافرمانوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ والدین پر ہاتھ اٹھانے والوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ بگڑ گئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بگڑ گئے، گندی سوسائٹی کی وجہ سے بگڑ گئے۔ اللہ اب تو ہی ہدایت دے دے۔ اللہ تیرے سوا کوئی دلوں کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ بدل دے، اللہ بدل دے، اللہ بدل دے، سر سے پیروں تک بدل دے۔ اللہ دلوں کو بدل دے۔ اللہ تو پتھروں کو موتی بنا دیتے ہیں، اللہ تو حیوانوں کو موتی بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم تو انسان ہیں،
یا اللہ ٹوٹا پھوٹا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ ناقص سے تیرے نبی کے گناہگار سے امتی ہیں، اللہ تیرے نبی کا نام لینے والے ہیں، تیرا نام لینے والے ہیں، اللہ ناقص ہی صحیح تیرے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اللہ ہمیں انسان بنا دے، اللہ ہمیں مومن بنا دے، اللہ مسلمان بنا دے، واقعی مسلمان بنا دے، اللہ دین کا درد عطا کر دے، اللہ درد عطا کر دے، اللہ دین کی محبت عطا کر دے، اللہ اچھے حکمران عطا فرما دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ صاحب ایمان بنا دے، صاحب کتاب بنا دے، صاحب سنت بنا دے، اللہ نبی کا غلام بنا دے، متبع بنا دے، فرما بردار بنا دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے وڈیروں کو ہدایت دے دے، اللہ ہمارے اعمال درست فرما دے تاکہ ہمیں اچھے حکمران مل جائیں، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ رزق دے دے، اللہ ہم ایک ایک لقمے کے محتاج ہیں، اللہ تم اپنا ہی محتاج رکھنا، اللہ اپنا محتاج رکھنا، ہمیں رزق عطا فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا ذل جلال والاکرام۔ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا ذل جلال والاکرام۔ حاضرین میں، حاضرات میں، مردوں میں، خواتین میں، جن کے دل میں نیک تمنائیں ہیں اور اللہ ہم نہیں مانگ سکے، اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ مرتے دم تک تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار۔ اللہ جیسے تو نے سورہ رحمان کا درس دینے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ پورا قرآن سننے سنانے کی توفیق دے دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، اللہ حاضرین کو بھی توفیق دے دے، اللہ ہم سب کے دلوں کو قرآن کے لیے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔